جی ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے، چند بااثر سیاسی اور بیوروکریٹ اور باقی افراد کا تو انہوں نے ذکر کیا اپوزیشن کا، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور عطا طاہر صاحب نے نون لیگ کی طرف سے اس حوالے سے کیا ڈیمانڈ کی اور کیا نام لیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس میں دو علاقے وزیر اعظم کے مشیروں کے کہنے پر ایڈ کیے گئے۔ ایک نووا سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو وفاقی وزیر غلام سرور خان اور ان کے بھائی کی ملکیت ہے۔ اسلام آباد کا سیکٹر سی 17 جو سنگجانی نامی گاؤں کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے، یہ سڑک وہاں بھی پہنچائی گئی کیونکہ زلفی بخاری کے خاندان کے لوگوں کی آبائی زمینیں وہاں پر ہیں۔ بہت ساری زمین وہاں پہ بھی خریداری کی گئی اور یہ غلام سرور خان اور زلفی بخاری کو جو فائدہ دیا گیا ہے اور اس قوم کا 2.3 ارب روپیہ من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے، یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے۔ جی ناظرین، اور یہ سڑک 26 کلومیٹر ایکسٹینڈ کیوں کی گئی، اس کا بھی ذکر کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے دور میں یہ 40 کلومیٹر سڑک منظور ہوئی تو آپ نے اس کے اندر اضافی 26 کلومیٹر کیوں ڈالے؟ اور کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر غلام سرور خان اور زلفی بخاری کی ذاتی پراپرٹی شامل نہیں ہے؟ کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شامل نہیں ہیں؟ آپ نے سرکار کے تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے یہ ڈاکہ ڈالا ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ جو اربوں روپے کے فائدہ لیا گیا اس کا الزام انہوں نے کن پہ لگایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ 2.3 ارب کا دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، سرکاری پیسہ اپنے من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ زلفی بخاری کے خاندان کو اور غلام سرور خان کو یہ پیسہ ادا کیا گیا ہے، ان کی زمین کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان کے من پسند پراپرٹی ڈیلرز کو اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو نوازا گیا ہے۔ منسٹر صاحب، وزیر اعظم نے انکوائری آرڈر کی، پھر پنجاب حکومت نے کی، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے بتایا کہ کون کون اس میں ملوث ہے اور تفصیلات نون لیگ بتا رہی ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز کہ یہ اس کا میری وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ بار بار سڑک کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید وہ کوشش تو ہوئی تھی کہ سی پیک کے اور کچھ آپ کی سڑکوں کے ساتھ کے جو اس کے اوپر کمنٹس تھے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کمنٹ دیے تھے۔ ٹھیک، اب میں ذرا آ جاتا ہوں کہ آپ نے انکوائری رپورٹ کی بات کی۔ دیکھیے، انکوائری کا آرڈر کس نے کیا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان نے۔ اور کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کے اوپر سوال اٹھے تھے کہ یہ پروجیکٹ کی ڈیزائن میں اور کیا تبدیلیاں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کس کو فائدہ دینے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو اس نے ڈائریکٹلی نہیں بتایا تھا کہ آپ کے 2 بندے اس میں کرپشن میں ملوث ہیں؟ نہیں، اور جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس میں کیا تھا کہ ڈیزائن وغیرہ کون مرتب کر رہے تھے، اس میں کون لوگ شامل تھے، اس میں میرے خیال سے ایک کمشنر تھے کہ جو اس پروجیکٹ کے رنگ روڈ پروجیکٹ کے انچارج تھے، ان کا نام آیا ہوا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ وقت سے پہلے ہی پرائم منسٹر نے تحقیقات کی۔ اب ذرا مجھے بڑی یہ بات سن کے اپوزیشن کی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ بڑی خوشی کس چیز کے اوپر ہوئی کہ ان کو پتا ہے اور انہوں نے کرتوت ہی ایسے کے ہیں۔ اب M1 جب بن رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ کس طرح اس کو چینج کر کے کس کس کو کی زمینوں سے گزار کے کس کس کو فائدہ دیا گیا۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو NHA کا ہی پروجیکٹ تھا اس وقت، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ میں نے جس کتاب کا ابھی حوالہ دیا کیپٹلزم اکیلی سیل کا، اس میں جو نقد ادائیگی ہوئی تھی نواز شریف کو تو اسی پروجیکٹ میں ڈالروں کی صورت میں اسی پروجیکٹ کے اندر ہوا تھا۔ تو ظاہری سی بات ہے ان کو پتا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہی بتا رہے کہ جب پروجیکٹ کوئی ڈیزائن چینج ہوتا ہے تو کس کس کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، کب کب فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، زمینوں کی قیمتیں کس طرح بڑھتی ہے، کس طرح کسی کو اوبلائج کیا جاتا ہے۔ اور یہی اوبلائج ہی کرنا تھا کہ جس موٹر وے کا ڈسٹینس کم ہو سکتا تھا اس کو بڑھا دیا گیا۔ تو یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا، ان کے ہر منصوبے کے اندر آپ کو یہ تمام کرتوت ان کے نظر آئیں گے۔ لیکن کبھی تحقیقات ہوئی، کبھی اس کا سوال پوچھا گیا، کب انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟ کبھی نہیں لیا۔ لیکن ابھی تو پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہوا۔ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس رنگ روڈ کی پروجیکٹ کی ابھی یہ بات کر رہے ہیں، یہ پروجیکٹ کوئی مکمل نہیں ہوا۔ اس میں کچھ پیمنٹس کر دی گئی ہیں اٹک کی سائٹ پہ، حالانکہ اور پنڈی سے کم ریٹ زیادہ ریٹ لگایا گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کوئی پروجیکٹ کا مکمل ہوا، کیا اس کے بعد کوئی سوال اٹھا ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ پہلی ہی، یہ صرف عمران خان کر سکتا ہے، چاہے ان کے چینی کی تحقیقات ہو، چاہے ان کے IPPs کی تحقیقات ہو، چاہے وہ پیٹرولیم کے حوالے سے جو قلت آ جاتی ہے اس کی تحقیقات ہو، یہ صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ نہ تو وہ ان کی طرح ٹھیکیدار ہے،
نہ ان کی طرح وہ شوگر مافیا کے ساتھ شامل ہے، نہ ان کی طرح شوگر ملے ہے، نہ ان کی طرح کوئی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ میل ملاپ ہے، نہ انہوں نے کبھی باہر جائیدادیں بنائی ہے، اس لیے عمران خان ہی کر سکتا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی جب یہ گفتگو کریں گے تو اپریشیٹ بھی کریں گے عمران خان کو، لیکن ظاہر سی بات ہے پوزیشن ہے، انہوں نے تو اپنی دکانداری چلانی ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ بیچنا ہے تو انہوں نے بیچ دیا. رنگ روڈ پروجیکٹ کا جب یہ ساری تحقیقات مکمل ہوں گی اور اگر آپ کی جماعت کے لوگ اس میں شامل ہوئے تو کوئی نرمی دکھائی جائے گی؟ چیری پکنگ تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں ہاں اشرف بھائی بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے، بالکل نہیں ہوگی. اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ابھی جس طرح شوگر کی تحقیقات ہوئے تھے تو چاہے اپنی ہی پارٹی کے کوئی لوگ ہو ان کے خلاف بھی وہ تحقیقات جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے کاسکی لیا ہے. اس وقت ہم جو خواب نہیں تھا ہمارا، وہ خواب یہی تھا نا کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے بدعنوانیوں کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے کمزور اور طاقتور کے لیے قانون دینے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے ایفرٹس کرنے ہیں، وہی ہم کر رہے ہیں. اور اس میں کسی کا بھی اگر نام ہو، لیکن تحقیقات کے جو میں نے آپ کو بتا دیا، جو انیشل تحقیقات ہوئی ہے، جو انکوائری رپورٹ آئی ہے، اس میں کون ملوث ہے. ایک آفیسر تھا اور وہ جو اس پروجیکٹ کا انچارج بھی تھا، اور وہ میرے خیال سے آفیسرز کو بتا دینا چاہیے کہ کون فون کر کے کس کو کیا کہہ رہا تھا، تو بالکل بتانا چاہیے، ٹرانسپیرنسی آئے گی، آسان ہوگا. اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی ناظرین، وزیر اعظم نے اپنی ٹیلی فونک انٹریکشن میں ایک بات کی، کیا بات کی آئیے دیکھتے ہیں. جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے. میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی. جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جو 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو این آر او نہیں ملنے لگا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. منسٹر صاحب، اس حوالے سے کل ہم نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ان کی کمیٹی کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. لوگ اس حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کنسیشن باقی لوگوں کو کیوں نہیں دیا گیا کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ اس پہ انویسٹیگیشنز پہ اثر انداز ہونے کے لیے آپ نے بندہ اپوائنٹ کر دیا؟ دیکھیں، پہلی چیز یہ کہ جو دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ آپ انصاف نہ کر سکے. اور ابھی جو پی ایم نے بات کی کہ اپوزیشن کے حوالے سے میں بھی انصافی کا کبھی سوچ ہی نہیں سکتا. یہ ہمیشہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی اور ہماری جو پارٹی کی میٹنگز ہوتی ہے، پی ایم صاحب یہ ہمیشہ دہراتے ہیں کہ کسی سے اتنی نفرت نہ کرے کہ آپ انصاف نہ کر سکے. یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، پی ایم صاحب کہتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ کیا ان کو کوئی رعایت تو نہیں دی گئی. اگر رعایت دی جاتی تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح شور شرابہ اٹھا پچھلے دنوں میں، کسی کا بھی آپ احتساب کریں نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو عدالتوں کے سامنے بھی لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹاک شوز کی زینت بھی وہ بن جاتے ہیں، پریس کانفرنسز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، حکومت کے اوپر لان تان بھی شروع ہو جاتی ہے، حکومت جا رہی ہے، حکومت آ رہی ہے، پتہ نہیں اس قسم کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے کسی تحقیقات کو اپنی منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ جو ایک چورن آپ ذکر کرتے ہیں ہمیشہ کہ سیاسی مصلحت اور سیاسی استحکام کا چورن بیچنے کا موسم بھی آ جاتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، آج کل چیریز کا بھی موسم ہے. اور آپ نے پرسوں پروگرام میں اس کا بھی حوالہ دیا تھا. دیکھیں ارشد بھائی، ہم اگر زیادتی کریں گے، 70 سال بعد کسی نے اگر اس ملک میں اعتماد کیا تھا کہ کوئی کرپشن کا خاتمہ ہوگا، کوئی احتساب ہوگا، تو وہ عمران خان سے امید ہے لوگوں کی تھی. ہمارا سب سے بڑا منشور جو ہے وہ احتساب ہے. اگر ہم اس کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو کوئی بھی پاکستان میں ہمارا پوچھنے والے نہیں ہوگا. ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور یہ منطق انجام تک پہنچے کسی کو کوئی رعایت نہیں. آپ نے شور دیکھا، میں تو سوال الٹا پوچھوں گا کہ کوئی بھی عمران خان کے حوالے سے بات کرے نا، کوئی بھی بندہ آ جائے. پچھلے دنوں میں آپ نے ایک اور بندہ بھی دیکھا تھا، اس نے ایک اگلی دن وہ مکر گیا اپنی بات سے. پہلے وہ آیا، اس کو میڈیا نے اٹھایا، شور شروع ہو گیا، اپوزیشن کے ٹرینڈ شروع ہو گیا، سوشل میڈیا سیلیکٹیویٹ ہو گیا. کیوں یہ چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ کہ تاکہ آپ اتنا جھوٹ پھیلاؤ، اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا زور دو کہ اصل جو ایشو ہے وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا جائے، احتساب نہ ہو، آپ لوگوں کے اصل ایشوز کے اوپر بات ہی نہ کر سکے. لیکن کیا ہوا؟ سچ سامنے آ گیا نا. اسی طرح یہ باقی معاملات جو ہے، عمران خان احتساب کو، عمران خان جو چیزیں انکوائری شروع ہوئی ہے ان کو منطقی اندام تک پہنچائیں گے. لیکن میں بار بار ایک چیز کرتا ہوں کہ ہم پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے بحیثیت معاشرہ.
ہم روزانہ یہاں پہ یہ جو لوگ سرکس لگاتے ہیں ان سے بنیادی سوال تو ہو ہی نہیں رہے کہ ایک عدالت نے آپ کو سند یافتہ مجرم سرٹیفائڈ چور اور ڈاکو اور جھوٹا ڈکلیئر کر دیا, آپ کی پارٹی روزانہ آ کے شور مچا رہی ہے, ایک بندہ نیب چلا جاتا ہے وکٹری کا نشان بناتا ہے, کیوں؟ اور چوری ثابت شدہ ہوتی ہے, ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے, آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, پروفز ہوتے ہیں, وہ وکٹری کا نشان بناتے ہیں. یہ جو فیک اکاؤنٹس کی JIT ہے, کیا اس کے پڑھنے کے بعد کسی میں شرم ہو تو گھر سے نکلے گا؟ لیکن انہوں نے کیا کیا, جو فیک اکاؤنٹس میں ان کا فرنٹ مین تھا ان کو وزیر اعلیٰ لگا دیا. تو نیچے جو سوشل میڈیا سیل ہے, جو ان کے لوگ ہیں, وہ اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ایک چیز شروع کر دیں, جھوٹ پھیلاؤ. اب یہ تصویر جو آپ نے دکھائی تھی, میں ادھر تھا, کسی نے پوچھا نہیں, بس شروع ہو گئے, میڈیا بھی شروع ہو گیا. او بھائی کوئی یار تو یہ اسلام آباد کی تصویر ہے, ایمبیسی کی تصویر ہے ادھر. اور آپ کو پتہ ہے پروٹوکول کا کہ فوراً آفس سے آپ کو آتا ہے انویٹیشن, آپ جاتے ہیں, برادری اسلامی ملک ہے, آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور میں انہیں خراج میں اپوزیشن کے حوالے سے پوچھا تھا کیونکہ سعودی عرب سے صرف یہ لے کے آئے, تو میں خراج تحسین کیوں خصوصی طور پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بلاول نے لاڑکانہ کو ایڈ زدہ بنایا نا تو یہ مدد کے لیے پہنچے تھے, تو کیا مجھے شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.